ان کی باڈی لینگویج کے بارے میں آپ نے بات کی، وہ یقیناً شکستہ نظر آ رہی تھی. ذرائع بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے آخری مومنٹ تک بھی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ خان صاحب کسی طریقے سے مان جائیں کہ اسمبلیوں کو نہ توڑا جائے. تو میرے خیال میں وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہیں، یا پھر آپ اس حوالے سے رہنمائی کر سکیں کہ اب جو بھی ہوگا خان صاحب آپ کے اوپر. دوسرے چیف منسٹر کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کے پی کے چیف منسٹر جو ہے محمود خان صاحب، انہوں نے بھی 2 کنسرنز شو کیے تھے. اچھا، ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی اگر کے پی کے کی اسمبلی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ ایک کثیر تعداد ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں کے پی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں، نیئر کمپلیشن ہیں، اور سینکشن ہو گئے ہوئے پیسے ٹرانسفر ہونے باقی ہیں. اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم نیکسٹ ٹائم ووٹ مانگنے کے لیے کس حیثیت میں جائیں گے جب کسی کا کوئی کام ہی نہیں ہوا ہوگا. ایک دوسرا 2 باتیں انہوں نے کہہ دی تھی. جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کا ڈیلیما کچھ اور ہے. دیکھیے، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. انہوں نے مختلف قسم کے حالات دیکھے ہوئے ہیں، مارشل لا نپٹائے ہوئے ہیں. انہوں نے نون لیگ کی حکومت کے اندر کافی یعنی مار پیٹ تو شاید برا لفظ ہے، لیکن انہوں نے کافی سفر کیا ہوا ہے. اس لیے ان کے پاس تجربہ بہت ہے. وہ بھی 2 باتیں کہہ رہے ہیں. ان کے ہاں جو ایم پیز ہیں، وہ بھی جو ایم پی ایز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں کیونکہ ہمارے سارے پروجیکٹ. اور آپ نے دیکھا کہ آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسٹیٹسٹک ڈویژن نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم تیار نہیں ہیں بھائی. ہم تو 23 اگست کو جو الیکشن ہونے 2023 میں اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خان صاحب نے بھی کہا بھائی اکتوبر میں بھی نہیں ہونے الیکشن. اوکے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یو ہیو ٹو ایکٹ مور وائزلی. کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں بیساکھیاں، یہ کے پی کے کی حکومت اور پنجاب کی حکومت جو ہے یہ خان صاحب کی بیساکھیاں ہیں. اوپر سے آپ زخمی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چل کے پنڈی تو چلے جاتے ہیں لیکن لبرٹی مارکیٹ نہیں جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اب میرے خیال سے لوگوں کو ہوش آ جائے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے، جو فین فالوئنگ ہوتی ہے، اس کی مدت ہوتی ہے ایک. یہ ساری زندگی قائم نہ رہی ہے کسی کی، نہ کسی کی رہے گی. خان صاحب کو اب ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا بند کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر وہ اسی طریقے سے فیصلے ڈیفر کرتے رہے اور کچھ نہ ہوا فیصلہ، دیکھیے ان کی مایوسی بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے. میں یہ بات مکمل کر لوں. 25 مئی ہر لحاظ سے ناکام، 26 نومبر ہر لحاظ سے ناکام. آج انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا. ان کا لاکھوں لوگ تھے وہاں. میں اگر دھرنا دے دیتا تو قتل عام ہو جانا تھا وہاں پر. کسی بھی سٹیج کے اوپر 15 سے 20 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے اس میں. یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ سروے کرنے والوں کی بھی ہے، یہ ایجنسیوں کی رپورٹس بھی ہے. تو آپ نے یہ اسمبلیاں تعلیل کرنے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ کا حقیقی آزادی مارچ دم توڑ چکا ہے. آپ نے اتنا تھکایا ہے اپنے فالوورز کو. 51 جلسے کیے آپ نے کئی دفعہ پروٹیسٹ شہروں میں اور ڈویژن لیول کے اوپر کروائے. اب وہ اگلی دفعہ کسی بات سے ہی نکلیں گے. یہ میری بات آپ لکھ لیں. وہ جو پاگل پن اور دیوانہ پن جو ہے وہ اب ہوش کے ناخن لینے ہی والا ہے. تو خان صاحب، آپ جلد بازی میں فیصلے کرنے کی بجائے سوچ سمجھ کے ٹھیک فیصلے. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.